آج کی اس خوبصورت دعوت افطار میں آنے والے تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند لمحے آپ سے مخاطب ہوں۔ رمضان المبارک کی یہ مبارک ساتیں ہمیں نصیب ہوئی، برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کا موقع ملا، اور اب یہ ماہ مبارک آخری ایام سے گزر کر ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض کیے گئے۔ کائنات میں کوئی بھی کام کیا جاتا ہے تو وہ کسی مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، بغیر مقصد کے کسی کام کو بھی انجام نہیں دیا جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا ایک فریضہ ہمیں دیا گیا کہ صبح سے شام تک بھوکے بھی رہنا ہے، پیاسے بھی رہنا ہے، کوئی چیز کھانی نہیں ہے، گرمی بھی برداشت کرنی ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ روزے ہم پر فرض کیوں کیے گئے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم میں سے پہلے قوموں پر فرض کیے گئے۔ مقصد کیا ہے؟ صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، اس کا رزلٹ اور نتیجہ کیا ہے؟ تو خالق کائنات فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو رمضان مبارک کے اس مبارک مہینے کے کچھ مقاصد ہیں، کچھ فوائد ہیں جو میں اور حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، لیکن اس کے مقصد حقیقی کو نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ یہ روزہ فرض کیا گیا اس لیے کہ آپ متقی بن جائیں، آپ کو اس کی وجہ سے خوف خدا کی دولت نصیب ہو، اس کی وجہ سے انسان کو صبر اور برداشت کا ایک اہم سرمایہ نصیب ہوتا ہے، اور روزے سے انسان کو ایثار کی دولت سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان روزہ لا کے حاصل کر سکتا ہے۔ خوف خدا انسان کو روزے سے کیسے حاصل ہوتا ہے؟ سارا دن کام کیا، تھکن ہے، بھوک لگی ہے، شدت کی پیاس ہے، سخت گرمی ہے، کمرہ بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، سامنے ٹھنڈا پانی پڑ رہا ہے، کھانے کی اشیاء بھی موجود ہے۔ انسان اپنے منہ کے قریب کرتا ہے لیکن حلق سے نیچے لے کے نہیں جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ ڈر ہے، یہ وہ خوف ہے جو انسان کو روزہ رکھنے سے نصیب ہوتا ہے۔ انسان کے پاس ہر چیز موجود ہے، بھوک اور پیاس کی شدت بھی ہے، لیکن کھا نہیں سکتا ہے، اور کھاتا اس وجہ سے نہیں ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ڈر، یہ خوف اس روزے کی وجہ سے انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ اور اگر خوف خدا انسان کو نصیب ہو جائے تو زندگی اور آخرت دونوں آسان ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ جنگل میں بیٹھ کے رو رہا تھا، ایک بزرگ گزرے، پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتا ہے میں اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا تمہاری عمر بڑی چھوٹی ہے، ابھی آواز بھی نہیں لکھے جاتے ہیں، کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تم اس عمر میں خوف خدا میں ہو، اللہ کے ڈر میں ہو؟ اس نے کہا میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا، اس نے چولہے میں آگ لگائی، بڑی لکڑیاں رکھی، آگ لگائی، آگ نہ لگی، بڑی لکڑیوں کو باہر نکالا، چھوٹے چھوٹے دیکھے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اکٹھی، انہیں چولہے میں ڈالا، آگ لگائی، آگ لگ گئی۔ کہتے اس دن سے اس خوف میں مبتلا ہوں، اس ڈر میں مبتلا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ بڑے لوگوں کو جہنم میں ڈالے، جہنم کی آگ نہ رکھ کے بڑے کے نامعصومانہ انداز میں جواب دے رہے ہیں۔ کہتے مجھے ڈر لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں کل آگ بھڑکانے کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ وہ معصوم بچہ تو اپنے چھوٹے سے ذہن میں اتنی بڑی بات کیے پھر رہا ہے، لیکن آج ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہمیں رب کا ڈر نصیب نہیں ہوتا، رب کا خوف نصیب نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے تو آپ کے دل سے دنیا والوں کا ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا، ہماری زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، ہم گناہوں سے باز نہیں آتے۔ ایک شاعر نے کہا تھا ہڈیاں کمر گوٹے کھڑ کر اڑ گیا لاکھ تیرا، ہجے بھی بدیوں باز مائے واہ مت تیرا۔ جب انسان بچپن میں ہوتا ہے تو امید ہوتی ہے جوان ہو، جوانی آتی ہے تو امید ہوتی ہے بڑھاپا آئے گا، لیکن بڑھاپے کے بعد صرف قبر ہے، اس کے علاوہ کوئی امید نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی آخری عمر میں، ویسے تو جوانی کی عبادت ہے، جوانی کی توبہ ہے، لیکن اگر بڑھاپے میں بھی نصیب ہو جائے تو
یہ بھی بہت بڑی دولت ہے۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتا ہے، جب تک نعمت موجود رہتی ہے اس وقت تک قدر نہیں ہوتی ہے، جب نعمت چلی جاتی ہے پھر انسان کو احساس ہوتا ہے بہت بڑی دولت چھن گئی ہے۔ ہمارے پاس جب سجدہ کرنے کی طاقت موجود ہوتی ہے ہم سجدہ نہیں کرتے ہیں، جب قرآن کی تلاوت کرنے کی طاقت موجود ہوتی ہے اس وقت ہم تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ بڑھاپے میں ہم مساجد کی آبادی کا سبب کرتے ہیں، بھائی وہ وقت آئے کہ تم کرسی پہ بیٹھے ہو اور سجدے کے لیے تمہارا دل تڑپ رہا ہو، لیکن تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے، تمہاری کمزوری کی وجہ سے تم پیشانی سجدے میں نہ رکھ سکو۔ وہ وقت آنے سے پہلے، وہ احساس ہونے سے پہلے کہ کاش میں سجدہ کر سکوں، یہ جوانی کی لمحات کو غنیمت سمجھو۔ آج رب کی بارگاہ میں پلٹ آؤ، ایک رمضان المبارک کا مہینہ مجھے اور آپ کو ایثار کی دولت سے بھی مالا مال کرتا ہے۔ ایثار کیا ہے؟ میرے پاس 10 روپے ہے، میرے پاس ان 10 میں سے 5 میری ضرورتیں ہیں، 5 ضرورتیں نہیں ہیں، میں کسی کو دے دیتا ہوں، یہ میری سخاوت ہے، ایثار نہیں ہے۔ ایثار یہ ہے کہ میرے پاس 5 ہے، وہ 5 میری ضرورت کے ہیں، میرا بھائی مشکل میں ہے، میرا بھائی پریشانی میں ہے، اسے ان 5 کی ضرورت ہے، میں اپنی ضرورت کو چھوڑ دیتا ہوں، اپنے پیٹ کو کاٹتا ہوں، اپنی بھوک برداشت کرتا ہوں، اپنے بھائی کی مدد کر دیتا ہوں۔ بھائی یہ احساس ہے، اور ہم لوگ جیتے جی احساس نہیں کرتے ہیں، جیتے جی انسان کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ مرے ہوئے انسان کے لیے ہم کل کی محافل بھی کرواتے ہیں، ثواب کے بڑے بڑے اجتماعات بھی منعقد کرتے ہیں، لیکن جیتے ہوئے اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ بھائی مرنے کے بعد 50,000 کا ختم دینے کی بجائے جیتے ہوئے 50 روپے کی دوائی دیتے دو، مرنے کے بعد لاکھوں روپے اس کے لیے خرچ کرنے کی بجائے اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرو، پھر تم سے جب مخلوق راضی ہو جائے گی خالق کائنات بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔